ماریا اپنے باغ میں ٹہلتی ہوئی صبح کی تازہ ہوا کا استقبال کر رہی تھی۔ کچھ دیر ٹہلنے کے بعد وہ وہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اتنے میں خالدہ کو اپنے پاس کھڑا پایا۔ بی بی جی، آپ کی کافی، خالدہ نے کہہ کر ٹرے میز پر رکھی اور چلی گئی۔ ماریا اپنی سوچوں میں گم کافی کا مگ اٹھائے پھر سے ٹہلنے لگی۔ تم نے ابھی تک چینج نہیں کیا؟ مسز ریاض کی آواز پر وہ چونکی۔ نہیں موم، میں بس ایسے ہی یہاں۔ ماریا کچھ کہنا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ ایسا کب تک چلے گا ڈیئر؟ کب تک گھر میں بند رہوگی؟ لائف کبھی کسی کے لیے نہیں رکتی، اس کا کام ہے چلتے رہنا، اور ہمیں بھی اس کے ساتھ چلنا ہے۔ مسز ریاض روز کی طرح پھر اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنے فرینڈ سے ملو، پارٹیز ارینج کرو۔ وہ اس کے بال سہلاتے ہوئے لاڈ سے کہہ رہی تھی۔ مجھے آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہے، میں نکلتی ہوں۔ پلیز ٹیک کیئر آف یور سیلف ڈیئر۔ وہ اس کے سر پہ بوسہ دیتی ہوئی چلی گئی۔ ماریا مسلسل فیضان کے بارے میں ہی سوچے جا رہی تھی۔ مجھے یہ رشتہ یوں ختم نہیں ہونے دینا چاہیے، پر غلطی اس کی ہے اور وہ منانے بھی نہیں آیا۔ کم از کم ایک کال تو کر ہی سکتا تھا۔ ماریا کے خود سے سوال جواب جاری تھے کہ فون کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پہ نام دیکھ کر ماریا کے چہرے پہ خوشی کے لہر دوڑ گئی، پر اب کی بار انا اڑائے آ گئی۔ چاہتے ہوئے بھی کال ریسیو نہیں کی۔ مسلسل کال آتی رہی، مسلسل اگنور۔ پھر میسج آیا، مجھ سے ایک بار مل لو۔ پھر جو تمہارا فیصلہ۔ فیضان کے ٹائپ کیے گئے میسج سے اس کی التجا جھلک رہی تھی۔ موم، وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ ماریا نے ڈائننگ ٹیبل پہ کچھ سوچتے ہوئے بات شروع کی۔ مسز ریاض کاتے کاتے رک گئی اور ایک ٹک ماریا کو دیکھنے لگی۔ دیکھو بیٹا، تم پہلے بھی اپنی مرضی کر چکی ہو۔ مجھے تو شروع سے ہی فیضان پسند نہیں۔ وہ ہماری کلاس کا، تم اپنی مرضی کا نتیجہ دیکھ چکی ہو۔ وہ پھر سے تمہیں اپنی باتوں میں لائے گا۔ یہاں تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ نوکر چاکر سب سے بڑھ کر فریڈم۔ ماریا جواب میں کچھ کہہ ہی نہیں سکی۔ وہ رات بھر نہیں سوئی۔ وہ ان دنوں کو یاد کرتی رہی، کالج کے دنوں میں جب وہ ملے تھے۔ فیضان پورے کالج میں سب سے سمارٹ تھا۔ کالج کی کتنی لڑکیاں اس پہ مرتی تھیں، پر وہ ماریا کو امپریس کرنے میں لگا رہتا تھا۔ آخر کار وہ ماریا کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گیا۔ کالج کے فوراً بعد انہوں نے شادی کا فیصلہ کیا۔ دونوں کے گھر والوں کو اس رشتے پر اعتراض تھا، پر دونوں نے گھر والوں کے خلاف جا کر شادی کی۔ شروع میں سب ٹھیک تھا، پر آخر وہی مسائل کا سامنا تھا جن کا فیضان کے گھر والوں کو خدشہ تھا کہ ماریا امیر گھر کی لڑکی ہے، وہ ہمارے طور طریقے نہیں اپنا سکتی۔ فیضان کی فیملی گزر بسر کرنے والے لوگ تھے۔ ماریا اپنے لائف سٹائل کے ساتھ رہنا چاہتی تھی کیونکہ اسے مسز ریاض کا سپورٹ تھا۔ گھر میں تناؤ سا ماحول رہنے لگا۔ فیضان کی امی کچھ کہتی تھی اور ماریا کچھ۔ اب وہ لوگ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ ایک دن فیضان نے ماریا پہ ہاتھ اٹھا دیا۔ ماریا اپنا سامان لیے اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ اس بات کو بھی مہینہ ہو چلا تھا۔ ماریا فیضان سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ اس رشتے کو ایک اور موقع دینا چاہتی تھی، پر باقاعدہ شرطوں کے ساتھ۔ ماریا نے فیضان سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ ماریا نے اسے لوکیشن ٹیکسٹ کی اور جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ ڈرائیو کرتے ہوئے بہت سی باتیں اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی کہ میں یہ سب کہوں گی، یہ شرطیں لگاؤں گی، وہ معافی مانگے گا تو ایسے کہوں گی۔ آخر وہ کافی شاپ پہنچ گئی۔ وہ ایک مہینے بعد فیضان سے مل رہی تھی۔ دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ ماریا نے بامشکل چھلکنے والے آنسو کو روکا اور نظریں جھکا لیے۔ فرضی سلام دعا کے بعد فیضان نے کاغذ ماریا کی طرف بڑھا دیا۔ میری امی ٹھیک کہتی ہیں، تم ہمارے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر سکتی۔ میں تم سے بہت چاہت رکھتا ہوں۔
پر میں اپنے گھر والوں کو اور دکھی نہیں کر سکتا۔ ہم نے جلد بازی میں فیصلہ کیا جس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ بار بار یہ سب ہو، اس لیے یہ طلاق کے کاغذ ہے۔ تمہیں تمہاری فریڈم مبارک ہو۔ ماریا کے اوزان خطا ہو گئے۔ وہ جاتے ہوئے فیضان کو دیکھتی رہیں، ایک لفظ نہیں کہہ پائی۔ یہاں تو سب الٹ تھا، کوئی معافی تلافی نہیں ہوئی، کوئی روٹنا منانا نہیں تھا، اور شرطیں؟ وہ زاروں قطار رونے لگی، بامشکل گھر پہنچ پائی۔ مسز ریاض جو لاؤنج میں اس کا انتظار کر رہی تھی، وہ ماریا کی حالت دیکھ کر شست رہ گئی۔ ماریا اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر رونے لگی۔ دیکھیں موم، فیضان کتنا چاہتا ہے مجھے، اسے میری فریڈم عزیز ہے، وہی فریڈم جو آپ بھی میرے لیے چاہ رہی تھی۔ آج میں آزاد کر دی گئی موم، دیکھیے میں کتنی خوش ہوں۔ اب وہ چلانے لگی۔ مہینے بھر کی خاموشی دم توڑ گئی تھی۔ سب کچھ تو ہے میرے پاس، نوکر چاکر، پیسہ ہے نا موم؟ مسز ریاض کے دلاسے کچھ کام نہیں آ رہے تھے۔ ماریا روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ فوراً ہاسپٹل لے جایا گیا۔ وہاں ماریا کو پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے۔ اس امید نے اسے زندگی کی نئی امید دی۔ اسے اپنی غربت میں ایسی خوشی کا احساس ہو رہا تھا جس کا وہ اظہار نہ کر پاتی، ایسی غربت جس میں سب کچھ ہو کر بھی وہ خود کو غریب پا رہی تھی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔